من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخره المنع والجنون ولا يكفيه الإعطاء والجود، إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مقام فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، صاحب الله الحمد والمقام محمود. أبي الطيبين الطاهرين المعصومين المجنونين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورہ مبارکہ کی تفسیر کے سلسلے میں 12ویں تقریر آپ سماعت فرمائے ہیں، اور آتی کے حسن سماعت کی رہبری میں میں ان آیتوں کی تشریح کے قابل بن رہا ہوں اور اس کی تفسیر کو آپ کے حسن قبول کے لیے پیش کر رہا ہوں. اس دعا کے ساتھ بغیر توفیقات الہی ہمارے شامل حال ہیں تو یقیناً ہم اس پورے سے اختتام تک پہنچ سکیں گے اور باحسن وجوہ یہ فریضہ انجام دیا جائے گا. صرف اتنی ہے کہ توجہات کا رخ ایک طرف ہے. پھر یہ ہے کہ آدمی سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کے قابل ہے. اس لیے کہ اللہ کے دنیا میں انسان کا ہر نفس مبتلا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی حد تک اس دنیا اور اس کے ماحول کا کردار سمجھتا ہے اور اس سے
آسانی سے نکلنا اس انسان کے لیے ناممکن ہے. یہ عجیب کشمکش سے مبتلا ہو جاتا ہے. ایک طرف دنیا اور فکر دنیا سمجھے، دوسری طرف مذہب اور فکر مذہب تھوڑا سا وقت مانگے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کشمکش میں اکثر و بیشتر افراد دنیا ہی کے ہوتے رہ جاتے ہیں اور بہت کم ساز نادر اللہ من کا اللہ بس وہی کچھ ہوتے ہیں کہ جو اپنی فکر مذہب کو فکر دنیا پر محیط کر دیتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں. اللہ نے مشکلات مولا کائنات عجیب جملہ ارشاد فرمایا. اس کو امیر المومنین کی سیاسی زندگی کا خلاصہ سمجھیے. وہ سیاست کہ جو آئین اسلام ہے وہ سیاست، جو آئین دین ہے وہ سیاست، جو آئین قرآن ہے. زمین کی سیاسی زندگی کا خلاصہ ہے. کیا فرماتے ہیں کہ پوری دوننی لانفسکم وأریدکم للہ. تم میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہو فقط اس واسطے کہ تم اپنے نفسوں کا فائدہ ڈھونڈ رہے ہو کہ علی بیت المال کو کتنا دے گا، علی کس کو کتنی حکومت دے گا، کہاں کی حکومت دے گا. تم میری تلاش میں پھر رہے ہو کہ تم کو دولت دنیا ملے. میں تمہاری تلاش میں پھر رہا ہوں تاکہ تم کو اللہ تک پہنچے. میں تم کو ڈھونڈ رہا ہوں اس لیے کہ تم کو اللہ تک پہنچا. تم یہ ارادہ کر رہے ہو کہ میں تمہارے لیے بیت المال کے دروازے کھولتا ہوں. تو یہ اریدکم للہ یہ سنت رسالت ہے. اریدکم للہ یہ انبیاء کا چلن ہے. اریدکم للہ یہ سیرت رسول ہے. حضرت موسیٰ کا ارشاد ہے دربار فرعون میں ادعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین. اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں رسول بھی ہوں، امین بھی ہوں. میں آیا اس لیے کہ تیری غلامی کے سلاسل سے، تیری غلامی کی زنجیروں سے بندگان خدا کو آزاد کر. تو اللہ کے وہ بندے جو اپنی ذمہ داریوں کو لے کر مبعوث ہوتے ہیں، ان کی اہم ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو طلب کریں صرف اس لیے کہ ان کو اللہ تک پہنچائیں، اللہ کا راستہ. یعنی یہ علی انسانوں سے تعلق نہیں ہے کہ علی کے ساتھ کوئی اکثریت ہو. اس لیے طلب نہیں ہے کہ بعد میں یہ کہیں کہ میرے ساتھ 1000 آدمی تھے. علی کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا فرمایا کہ تم ایک اور وجہ سے میرا ساتھ دینا چاہتے ہو، میں ایک اور وجہ سے تم کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ فرق ہے دنیا اور دین کا کہ انسان تو دنیا نہ چھوڑے، وہاں بہت مشکل سے انسان فکر مذہب کے لیے وقت نکال سکتا ہے. مبارک ہے یہ راتیں کہ آپ اس طرح سے جمع ہو رہے ہیں اور آپ کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے. اچھا ہے کہ یہاں کے جانے کے بعد بھی اگر آپ اسی طرح سے کسی مسئلے پر سوچتے سوچتے آرام فرمائیں تاکہ آپ کو آپ کی زندگی مسلسل و مربوط نظر آئے اور زندگی کے مختلف لمحات ایک ہی فکر میں گزر جائیں
وہ راتیں اچھی ہیں جو اس طرح سے بسر ہو، وہ دن اچھے ہیں جو حکم مذہب کی تعمیر میں کر جائیں۔ بہرحال آپ بہت بڑی حد تک ہمارے ہدیہ تبریک کو قبول کرنے کے قابل ہیں، اور اس طرح سے ہم آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کی قدر کی اور احساس پیدا کیا کہ کہاں تک اس وقت کو صحیح طور سے لڑ ہونا چاہیے۔ یہ بھی زندگی ہے، یہ بھی زندگی ہے، اور یہی وہ زندگی ہے کہ جس کا زندگی میں شمار ہے۔ اس کے علاوہ زندگی نہیں ہے۔ چوپاوں کی طرح سے جینا، کھانا، سونا، ایسے عزت میں بسر کرنا، ایسے عزت میسر نہ ہو کہ دنیا کی طلب میں دوڑنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح معنی میں زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حیوانیت ہے کہ جہاں انسان اپنے لیے غذا کی تلاش، آرام کی تلاش، سکون کی تلاش، توالد و تناسل کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے۔ یہ اس کی حیوانیت ہے، لیکن انسانی منزل وہ ہے کہ جب انسان کو حیات طبعی سے حیات تشریعی تک پہنچایا جاتا ہے، اور طبعی زندگی سے نکال کر اس کی تشریعی زندگی تک پہنچایا جاتا ہے، تو حیات تشریعی میں انسان کا بسر کرنا اور حیات تشریعی کے احکام کی تعمیل کرنا، یہی وہ ایک مناسب راستہ ہے کہ جہاں چل کر ہم محسوس کرتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، جینے کا مفاد کیا ہے۔ کائنات میں جیسا کہ کل کر رہا تھا، حیات بکھری ہوئی ہے، کائنات میں ہر جگہ حیات ہے، حیات کے مختلف پہلو ہیں، حیات کے مختلف گوشے ہیں۔ پھر حیات ایسا نہیں کہ کہیں رکے کہیں آگے بڑھے، نہیں، حیات مسلسل ہے، بڑھی چلی جا رہی ہے، آگے بڑھی چلی جا رہی ہے۔ موت ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کا نام ہے، موت ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کا نام ہے۔ کل یہی بحث ہو رہی تھی، الزمادی مردم و نانی شدم، الزما مردم جو ہے نا سرزدم، مردم حیوانی و آدم شدم، پکے پر تمکئی مردم کامی سوام، ہم لئے دیگر ضرورم از بشر تا برارم از ملائک بال و فال۔ اور اس طرح سے ہر آن، ہر گام، ہر نفس پر موت اس تغیر کا نام ہے جب ایک حال سے دوسرے حال میں پہنچنا ہے۔ اس تغیر کو میر تقی میر نے کہا تھا ماندگی، وقفہ، اور ان کا خاص اپنا رنگ ہے کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو آپ نے دیکھا یہ دم لینا اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنا، پھر رکنا، پھر آگے بڑھنا، اس طرح سے حیات مسلسل ہو جاتی ہے۔ ایک صبح آپ کو پیدا ہوگا، اور وہ یہ کہ کیا کافر کی حیات بھی مسلسل ہے؟ ایک صبح پیدا ہوگا، کیا کافر کی حیات بھی مسلسل ہے؟ تو ظاہر ہے ہماری ہدایت تو فلسفہ نہیں کر رہا ہے، ہماری ہدایت تو قرآن کر رہا ہے۔ ہم قرآن ہی سے پوچھیں گے کہ کافر کی زندگی کو کیا معنی ہے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کافر کی زندگی کو تم اپنی طرح کی زندگی نہ سمجھو،
ایک وجود ہے، ایک وجود ہے جو موت سے بدتر ہے، مگر زندگی مسلسل ہے، غیر مسلسل نہیں ہے، غیر مربوط نہیں ہے، اس کو بھی آگے بڑھنا ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ہوا، یہ آخری آیتیں سورہ روم کی، کہ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، جب قیامت قائم ہوگی تو جرم کرنے والے قسم کھا کھا کر یہ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم دنیا میں تو ایک ساتھ سے بھی زیادہ نہ رہے، ہماری زندگی کل ایک ساتھ کی ہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، یہ اس طرح کی تہمت باندھ رہے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم والایمان، مگر جن کو علم دیا گیا، ایمان دیا گیا، انہوں نے یہ کہا کہ قد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، قرآن میں تو تمہاری عمر محشر تک لکھی ہوئی ہے، قرآن میں تو تمہاری حیات محشر تک لکھی ہوئی ہے۔ ھذا یوم البعث، آج ہے وہ محشر کا دن، لکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم کو علم نہیں تھا۔ تو مومن کو بھی محشر تک جینا ہے، کافر کو بھی محشر تک جینا ہے۔ صرف اتنا ہی ہے کہ جہاں ارشیا کے انسان کا وجود قوی ہوتا ہے وہاں حرکت بھی قوی ہوتی ہے، جہاں وجود ضعیف ہوتا ہے وہاں حرکت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر ایمان قوی ہے تو تقدیم بھی قوی ہے، اثر بھی قوی ہے۔ اگر کفر قوی ہے تو تقدیم بھی قوی ہے، اثر بھی قوی ہے۔ کفر کرنے والے بھی آگے کچھ بھیج رہے ہیں، پیچھے کچھ چھوڑ رہے ہیں، ایمان لانے والے بھی آگے کچھ بھیج رہے ہیں، پیچھے کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا روانہ کیا ہے اور پیچھے اثر کیا چھوڑ کر آئے ہیں، ہم نے لکھ لیا ہے، ہمارے پاس ہے، ان کا اثر ہمارے پاس ہے۔ تو ان کا معاشرہ کیا تھا، کتنوں کی ہدایت کی، کتنوں کو بہکایا، کتنوں کو راستے سے ہٹایا، کتنوں کو راستے پر لگایا، اپنے عمل سے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی، اپنی بے عملی سے اپنے گھرانے کو کیسے تباہ کیا، اس گھرانے نے دوسرے گھرانے کو کس طرح سے تباہ کیا، ایک کی گمراہی سے گمراہی کی حرکت آخر تک کیسے پہنچی اور اس طرح سے گمراہی کہاں تک شرائط کرتی گئی، یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے رسل و رسائل کا، ساری دنیا کا طریقہ یہ ہے، رسل و رسائل کا یا پیغام کے بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی پیغام بھیجتا ہے تو کسی حد تک جا کر، کسی مسافت تک جا کر پیغام کمزور پڑ جاتا ہے، آواز کمزور پڑ جاتی ہے، تو اس مقام پر یہ لازمی ہو جاتا ہے متمدن حکومتوں کو کہ اس پہنچنے والی آواز سے ایک اور آلے سے قوی کر کے اور آگے بھیجے، اس کو کیریئر کہتے ہیں۔ تو یہ جگہ جگہ پر کیریئر لگے ہوئے ہیں کہ جہاں آواز کمزور ہوئی انہوں نے طاقتور کر دیا۔ اب یہاں سے آپ امریکہ تک بات کریں گے، کئی مقام پر کیریئر لگے ہوئے ہیں کہ جہاں سے آواز کمزور پڑی وہاں سے کیریئر نے کام کیا۔ بالکل اسی طرح جو ہدایت کرنے والا ہو یا گمراہی پھیلانے والا جہاں کہیں جا کے عرصہ حیات میں کمزور کرتا ہے، یا پھر کوئی حادی کھڑا ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی گمراہ کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ ہدایت اور گمراہی بڑی دور تک انسان کو لے جاتی ہے، بڑی دور تک انسان کو لے جاتی ہے۔ اور اس گمراہی میں اثرات
باقی رہتے ہیں ہمیشہ اس گمراہ کرنے والے کے کہ جس نے پہلی مرتبہ یہ تعریف کی، گمراہی کی پہلی مرتبہ کوشش کی، اس واسطے طبیعت پر یہ لازم ہے، انسان کی طبیعت پر یہ لازم ہے کہ وہ سوچے کہ ظلم کا آغاز کہاں سے ہے، ظلم کی ابتدا کہاں سے، پہلا ظالم کون ہے، یہ اصطلاح ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اسی لیے سوچتا ہوں گا کہ پہلا ظالم کون ہے، تاکہ وہاں سے اثر کو دیکھتے دیکھتے آ کر جائے کہ یہاں تک اثر پہنچا، یہاں تک اثر پہنچا، اور اس اثر میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ گمراہ ہونے والے بھی پہلے ظالم کو یاد کرتے رہے اور اسی کی آواز کو قوی کرتے گئے، اور ہدایت پانے والے بھی پہلے حاجی کو یاد کرتے گئے اور اسی طرح سے ہدایت کو قوی کرتے گئے، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ گیا۔ ہم نے سب کو محفوظ کر لیا تھا، ہدایت کو بھی ضلالت کو بھی، فقط تنہا ایک شیطان ہی کی آواز نہیں ہے جو آج تک آ رہی ہے، بلکہ راستے میں شیاطین ان سے دل کھڑے ہوئے ہیں جو کیریئر بن کر اس کے پیغام کو پہنچاتے چلے جائیں آگے دور میں۔ بالکل اسی طرح ایک بھی حاجی کا کام نہیں ہے، بلکہ 1,24,000 پیغمبر کے خاتمے پر جب سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ فرما ہوئے تو انہوں نے سلسلہ ہدایت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، اور اس طرح سے باقی رکھا کہ کہیں کسی مقام پر کسی دور میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا مرکز کہاں ہے، ہم کس کی طرف رخ کریں، ہم کس کی طرف متوجہ ہیں، اور یہی وہ منزل توجہ ہے کہ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری موت جو بھی ہو اس کے لیے رخ ایک ہو، توجہ کا مرکز ایک ہو۔ صلاتی وہ نصفی وہ محیایا وہ مماتی للہ رب العالمین، ہماری بندگیاں، ہماری حیات، ہماری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، وہی ہے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ حیات بھی اسی کے لیے ہے، یہ موت بھی اسی کے لیے ہے۔ اب یہ اس طرح سے سپردگی کی منزل پر آ جاتا ہے تو وہاں اگر بصارت پوری طرح کام نہیں کرتی تو حاجی اپنی بصیرت سے اس کی بصارت کو اور روشنی دیتا ہے۔ وہاں اگر سماعت پوری طرح سے کام نہیں کرتی تو حاجی اپنے اعزاز سے اس کے سماعت کی طاقتوں کو اور اجاگر کر دیتا ہے۔ وہاں دل اگر فہم کے قابل نہ ہو تو حاجی اس دل کو فہم کے قابل بنا دیتا ہے، مگر وہاں توجہ ہی حق کی طرف نہ ہو، جہاں توجہ ہی حق کی طرف نہ ہو وہاں تیز بصارت گویا اندھاپن ہے، وہاں بڑی قوت والی سماعت گویا بہراپن ہے، وہاں اچھے خاصے دل گویا نافہم ہے۔ یہ ہے قرآن کی گفتگو، ارشاد ہوا کہ ما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور میت یہ دونوں برابر نہیں ہیں، حیات رکھنے والے اور موت رکھنے والے یہ دونوں یکساں نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی آواز سنا دیتا ہے، مگر جب تم اپنی آواز ان کو سناؤ گے جو قبروں میں ہے
تو ظاہر ہے کہ نبی قبرستان میں تو تبلیغ نہیں کر رہا تھا، نبی قبرستان میں تو تبلیغ نہیں کر رہا تھا، نبی تبلیغ کر رہا تھا سننے والے انسانوں میں، مگر جن انسانوں کی توجہ نبی کی طرف نہیں ہے، خدا بند علی اعلیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تو گورستان ہے، یہ قبرستان ہے، یہ سب قبریں ہیں، ان کو اپنی آواز کیا سناؤ گے؟ تو اب آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں نبی کی آواز نہیں جاتی، یہ قرآن کے الفاظ ما انت بمسمع من فی القبور، قبر والوں کو سناؤ گے تبلیغ کریں گے؟ قبرستان میں نبی کی آواز نہیں جاتی، یعنی مانا یہ کہ موت اگر اس منزل تک پہنچائے جس کو قبر کہتے ہیں، تو پھر یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ الدنیا عمل ولا حساب والآخرت حساب ولا عمل، دنیا عمل کی منزل ہے، حساب نہیں ہے، آخرت حساب ہی حساب ہے، عمل نہیں ہے، آخرت حساب ہی حساب ہے، عمل نہیں ہے، تو دنیا عمل کی منزل ہے، یعنی آپ قبر تک پہنچا چکے، آپ بتائیں کہ کیا کریں گے؟ ابھی تو عمل بھی بیکار ہے، اگر تو قبر سے اٹھا کے لاؤ گے بھی تو بیکار ہے، اس کا وقت درست ہے۔ یہ ایک عظیم کلیہ ہے جس کلیے کو ایک بہت بڑی حکمت کے ذریعے سے اس کی ایک تصویر کی گئی، ایک نئی راہ نکلی، اور وہ راہ یہ تھی کہ دنیا عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور آخرت حساب ہے، عمل نہیں ہے، مگر ایک استثنا، مگر ایک استثنا، اور وہ یہ کہ وہاں موت مستی نہ کرے، جہاں حیات پر موت غالب نہ ہو، جہاں ہم کو ہدایت کی جائے تو خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو یہ کہا ان کو مردہ نہ کہنا، وہاں اب زندگی مسلسل سب عمل ہی عمل ہے، عمل یہ آج دن جو ان سے ہو رہا ہے اس کو بھی شمار کیا جا رہا ہے، وہ بھی کہے ہیں کہ میں نے آج یہ کیا، کل یہ کیا، اور اس طرح سے قیامت تک شہید کی زندگی کا ہر عمل لکھا جاتا رہے گا، اس واسطے کہ وہ عمل ہی عمل ہے، حساب کے لیے کچھ کہتے ہوئے پاس ادب مانے ہیں، پاس ادب مانے ہیں تو حساب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر عمل خود حساب بنتا جا رہا ہے، ہر عمل خود سلتا جا رہا ہے، اور اعلان کرتا جا رہا ہے کہ اس عمل کے بعد کوئی منزل ہی نہیں ہے حساب کی، اس منزل کے بعد کوئی عمل، کوئی ایسا مکان ہی نہیں ہے جہاں حساب لیا جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں ان آیتوں کو کبھی آپ غور سے پڑھیں رک کر جہاں لگ آ جائے بغیر حساب، بغیر حساب، جہاں یہ ہے تیرا حساب نہیں ہے، رزق دیتے ہیں تو بغیر حساب، نیکیاں عطا کرتے ہیں تو بغیر حساب، اور پھر ان کے نامہ اعمال میں جب ہم لکھتے ہیں حسنات کو تو بغیر حساب۔ تو آپ نے دیکھا دنیا عمل کی منزل ہے، آخرت حساب کی منزل ہے، آخرت عمل نہیں ہے، دنیا حساب نہیں ہے، لیکن وہ ہستیاں جہاں موت مس نہ کرے، اسی منزل کو میں نے کبھی کہا تھا کہ اور اقبال کے فلسفے میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے جو بدن تیرا، اقبال نے موت کی تعریف کی ہے، فرشتہ موت کا چھوتا ہے جو بدن تیرا، تیرے حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے، تیرے حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے، مرکز حیات اور ہے، مرکز حیات اور ہے، اور بغیر مرکز کائنات نہیں ہے، بغیر مرکز کائنات نہیں ہے، ذرے کی زندگی اس کا نیچلے ہے،
وہ اس کا مرکزی حصہ ہے کہ سارے ذرے کی زندگی کے محیط ہے. نباتات کی زندگی ظاہر ہے ایک مرکز رکھتی ہے جہاں نسل و نما اس کی رونیدگی اس کی سالوزالی دگی پر بحث کی جاتی ہے، مرکز ہے. حیوانیت کی زندگی مرکز ہے، انسان کی زندگی ایک مرکز رکھتی ہے. ہر انسان میں جیسا کہ کہا جاتا ہے دل مرکز ہے، دماغ مرکز ہے، بغیر مرکز بغیر نیوکلیس کوئی چیز نہیں ہے. مگر قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جو ہم لکھتے ہیں، یہ جو ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ بھیجا کیا اور تھوڑا کیا، یہ جو ہم لکھ لیتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے اور تاثیر کیا ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہو ہمارے بڑے ہیں، اگر اس کو سمجھنا چاہو تو پورا صحیح نہ کرنا ہم نے ہر چیز کو ایسا کر کے نہیں رکھا. اس مضمون پر پہنچ کر ایک مرتبہ کہ ہم اپنی فکر کو مسلسل کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ ہر چیز کو ہم نے احساس کر کے امام مبین میں رکھ دیا. علماء نے مفسرین نے یہاں امام مبین کے معنی کتاب مبین کے لیے ہم کو اعتراض نہیں، اس لیے کہ ہم علماء عامہ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتے. وہ کتاب مبین میں رکھا اس لیے کہ لا رجل ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی سر اور کوئی خشک ایسا نہیں کہ کتاب مبین میں نہ ہو. اگر کتاب مبین ہی امام مبین ہے تو یقیناً یہ کتاب مبین کا کوئی باطن ہوگا. ظاہر میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ آغاز عالم کے قیامت تک ہم کو ساری چیزیں مل جائے، جو کتاب مبین کا کوئی باطن ہوگا. اور اگر کتاب مبین کا کوئی باطن ہے تو اس سے ہم تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے، اس کو مس نہیں کر سکتا مگر طاہر کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نجی کر کے مس کریں. طاہر کو فقط یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نجاستوں کو دور کر کے اس قرآن کو مس کریں. نہیں، طاہر قرآن کی اصطلاح میں وہ ہے کہ یجعل الذین لا یعقلون، جہاں عقل نہیں ہے وہاں نجاست ہے، جہاں طہارت ہے وہاں عقل ہی عقل ہے. کہ جو صاحب عقل ہے جو کتاب مکنون تک پہنچ سکتا ہے، جو صاحب عقل نہیں ہے جو کتاب مکنون تک نہیں پہنچ. اب آپ نے ذرا ایسی بہت آگے بڑھ رہی ہے. لا رب ولا بسم اللہ کی کتاب مبین، کوئی طرح کوئی خشک ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو. علماء نے کہا کہ امام مبین کتاب مبین ہے تو کتاب مبین ہم کو تسلیم، مگر پھر ایک بات کتاب مبین کا آئینہ کہاں ہے؟ اس کے کتاب مبین کا آئینہ کہاں ہے؟ یہ لفظ خاص لفظ ہے اصطلاح میں تصوف کی، اس لیے میں نے عرض کیا وہ یہ کہ انسان کامل مرأت جمال الہی ہے. مرأت نیم رے الف، اس پر الف پھر سے مرأت آئینہ، مرأت آئینہ، مرأت جمال الہی ہے. انسان کامل جمال الہی کا آئینہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جمال الہی کا آئینہ ہو تو کتاب مبین کا بھی آئینہ ہے. اس لیے کہ سارا جمال الہی کتاب مبین میں. میں اور سمجھانا چاہتا ہوں، کتاب مبین بغیر میزان کا نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ؟ کتاب مبین بغیر میزان کا نہیں ہے. آپ کو مانیں نا دنیا نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے
بچوں کو جغرافیہ کی بھول جاتی ہے، اور ہر جغرافیہ کی کتاب میں نقشے ہوتے ہیں، ہر نقشے کے نیچے ایک اسکیل ہوتا ہے، تو اس نقشے کو سمجھنا ہو تو دیکھو اس میں انچ کے معنی اس میں مائل کے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے نقشے میں کسی مقام کا تعین بغیر اسکیل کا نہیں ہوتا، کوئی نقشہ اسکیل کے بغیر نہیں ہے، تو اسکیل ہی وہ میزان کہتے ہیں، اور ہر نبی آیا ہے دو چیزوں کو لے کے، کتاب اور میزان، سورہ حدیث کی آیت ہے، جو نبی آیا کتاب اور میزان کو لے کر آیا تاکہ میزان سے کتاب کو سمجھے، اگر میزان نہ ہو تو کتاب سمجھ میں نہ آئے، میزان سے پتہ چلے تو کتاب میں کیا ہے، کتاب وہ جامع علم ہے کہ اس کتاب میں آپ کا، آپ کے آبا و اجداد کا، آپ کی نسلوں کا، آپ کے رہنے کے مقام کا، محلے کا، گھر کا، یہ سب ذکر ہے اس کتاب میں ہے، بشرطے کے میزان کا نظر ہو، میزان کا نظر ہو، عجیب منزل ہے، اس میزان کی کیفیت کو اور سمجھ لو، حضرت عیسی ابن مریم کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کا ہے یا الطیر، میں تمہارے لیے اب مٹی سے پرندہ بناؤں گا، پنکھوں کو اس میں پھونکوں گا میں، فیکون طیرا باذن اللہ، یہ پرندہ اڑنے لگے گا اللہ کے حکم، وہ ابری الاکمہ والابرص، میں نابینا کو آنکھیں لوں گا، مریض کو شفا دوں گا، وہ احیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو جلاؤں گا اللہ کے حکم سے، انا نحن نحیی الموتى، مردوں کو ہم جلاتے ہیں، یہ کوئی عجیب منزل ہے، عزیزان گرامی، معلوم نہیں کیا بات ہے، ملت کی حیرانی اس منزل پر اتنی بڑھ گئی کہ اگر یہاں گفتگو کھل جائے تو دنیا یہی کہے گی کہ یہ غلو کے منازل طے ہو رہے ہیں۔ ایک بات اتنی یاد رکھیں گے کہ ذات واجب میں بہت سی ایسی چیزیں کہ کبھی ان کو اپنی طرف منسوخ کیا، کبھی نبی کی طرف منسوخ کیا، کبھی ملائکہ کی طرف، موت کا اللہ ہو توفل انفس، اللہ روحوں کو پھانستا ہے، دوسرے مقام بتا یہ توفا ہے نہیں ملائکہ، ملائکہ ان کو موت دیتے ہیں، ملائکہ روح کھینچتے ہیں، تیسرے مقام بتا یہ توفا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ روح کھینچتا ہے، تو روح کا کھینچنا کبھی اس کو نسبت اپنی ذات سے دی، کبھی فرشتوں سے دی، کبھی ملک الموت سے، تو قابض ارواح اگر سے ذات حقیقی ہے، لیکن اگر اپنے قدرت اختیار سے کسی کو ایندھن دے دے اور یاد رکھے قابض ارواح اگر سے ذات حقیقی ہے لیکن اپنی طرف سے کسی کو ایندھن دے دے تو ہر ایک فرشتہ موت کا فرشتہ بن جاتا ہے، اسی طرح خالق اجسام اگر سے وہی خالق حقیقی ہے کہ جس کو چاہے خلق کرے مگر اپنی طرف سے ایندھن دے تو ہر بندے میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ جو مقام قرب الہی پہ جائے وہ جس کو چاہے خلق کرے اور جس کو چاہے زندگی عطا کرے، جہاں گھبرانے کی بات کیا ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ کفر ہے، نہ اسلام سے ہٹنا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کو ماننا ہے کہ تو اتنا قادر ہے کہ جن بندوں کو چاہے اجازت ہے۔ کچھ میری باتوں کو آپ توجہ سے محفوظ کریں، قابض ارواح جس کو چاہے قبضی کا حکم دیا، خالق اجسام جس کو چاہے خالق کی اجازت دے، انی اخلق لکم من الطین، حضرت عیسی ابن مریم ہے،
وہ انبئکم یہ آیت کا سلسلہ وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون، میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری غذا کیا ہے، تم کیا کھا رہے، یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں کیا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ نبی جو کتاب کے ساتھ آیا ہے میزان بن کے، وہ یہ بتلا کرتا ہے کہ تمہارے گھروں میں کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ضلع امین کے خطبے سے تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی تھی کہ یا بہرا اگر میں چاہوں تو تم میں سے ایک آدمی کو بتلاؤں دے مخرج ہی وہ بن لیتے ہی یہ بتلاؤں کہ وہ کہاں سے چلا ہے، کہاں پہنچنے والا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، لئی سے آئی تو۔ اور اگر ایسا ہم کروں تو ڈرتا ہوں ان افواہ کی انتق پوری سیاد رسول اللہ، اگر میں یہ اعلان کرتا جاؤں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں تم میری وجہ سے اللہ کے رسول سے کافر نہ ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد وہاں تک تو یہ دن یہی گفتگو تھی۔ اب اور جملہ اسی خطبے کا ولیکن انی مصیبت خاص کا، لیکن میں یہ علم اپنے خاص دوستوں کو دوں گا۔ یہ منزل وہ ہے کہ جہاں عیسیٰ چپ ہے، اس مقام تک ہے کہ اللہ کے دن سے یہ کروں گا، اللہ کے دن سے یہ کروں گا، مگر اس کے آگے نہیں۔ مگر یہ منزل ایمان مبین کی نہ ہو کہ امام مبین، یہ ایمان مبین کی منزل ہے۔ انی مصیبت بہی خاصہ، لیکن میں نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے خواص کو میں یہ علم دے دوں گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پیچھے کے بازار میں کھڑا ہوا تھا کہ دو آدمی آئے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک تیجاب خرید رہا تھا تو دوسرے نے کہا تیجاب خرید کے کیا کرو گے کہ تمہاری دائی تو تمہارے لہو سے سرخ ہونے والی ہے۔ تو دوسرے نے مسکرا کے کہا کہ میری دائی پر لہو کو دیکھنے والے کس سے تو اس درخت سے سولی بھی جانے والی ہے۔ اور یہ کہہ کے دونوں آگے بڑھ گئے۔ میں کہہ رہا ہوں ان راوی نے کہا میں دل میں سوچ رہا تھا یہ کیسے دیوانے ہیں جو آنے والے زمانے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ ایسے میں ایک شخص آیا تیسرا آدمی اور اس نے کہا کہ کیا یہاں میسم آئے تھے، کیا یہاں حبیب آئے تھے؟ تو کہا معلوم نہیں نام ان کے کیا ہے، جو دیوانے آئے تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ اس شخص نے یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جس شخص کی دائی خون سے خلاف ہوگی اس کا سر 100 دینار میں بکے گا۔ اس نے کہا ہم تو دو ہی دیوانوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ تیسرا دیوانہ بھی شامل ہو گیا۔ تو انی مصیبت وہی خاص کا، میں اپنے خاص دوستوں کو یہ علم دوں گا۔ تو آپ نے دیکھا سلمان کو سلمان بنانے والا، کمائل کو کمائل بنانے بنانے والا، عمار کو اس کی منزل عطا کرنے والا، وہ اتنا بلند ہے کہ ایک کے ماں کی ضمیر سے واقف ہے، ایک کی حقیقت سے واقف ہے۔ اجازت میں سب سے نہیں کہوں گا مگر میں اپنے خواص کو علم دوں گا۔ اور ایک اور منزل آ جاتی ہے، ایک اور منزل اس سے نظر ہے۔ امیر المومنین کا یہ ارشاد کہ میں اپنے خواص سے یہ علم دوں گا انا نہیں ہے، یہ امیر المومنین کا انا نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے گزشتہ سال رمضان کی تفسیر کی تقریروں میں ایک جملہ کہا تھا کہ شاید مجھے ابھی یاد آیا کہ انا علی ایسے نہیں ہے۔ ہمارے علی یعنی ذریعہ آئے ہے کہ جب علی کہتے انا
انا تو اس منزل کو کہتے انا النبأ العظیم، انا الصراط المستقیم، انا الامام المبین۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مومن ایک وجد کے عالم میں آتا ہے کہ علی اس طرح سے انا کہتے ہوئے جا رہے ہیں، تو انا علی ایسے مومن ہے۔ مگر بظاہر یہ خود ستائی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ میں اپنے اصحاب خاص کو یہی لوں گا، بلکہ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے کہ اب زمانہ قیامت تک آگے بڑھ رہا ہے۔ اب جو بھی امام مبین کی منزل پر آئے وہ اگر اہل پائے کہ علم دیتا جائے، یہ بہت عظیم منزل ہے، اگر اہل پائے کہ علم دیتا جائے۔ انبیاء مرسلین میں یہ میں نے اپنے مطالعے میں کسی کو اس طرح سے نہیں دیکھا کہ جہاں انبیاء نے اپنا علم اپنے دوستوں کو دیا۔ ایک مثال کے طور سے آصف ابن برقیہ کا نام آیا، مگر ان کے لیے کچھ مورخین نے لکھا کہ یہ منسوخ ہے اور شاید یہ بھی مقام منزت پر فائز تھے اور یہ بھی شاید انبیاء کی تعداد میں آ رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھا۔ مگر یہ ارشاد کہ میں دے رہا ہوں خواص کو یہ علم، ایک ہدایت ہے حسن بن علی کے، حسین کے، سید سجاد کے لیے کہ تم بھی امام مبین ہو، اگر کسی کو اہل پاؤ تو بتا دو، بتا دو۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ ایک ہی بارگاہ میں علوم کو حاصل کرنے والے آستان حضرت موسیٰ بن جعفر امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہما سے، یعنی محمد بن عمر بھی ہے اور ابن دراج بھی۔ محمد ابن ابی عمر کو ہارون نے بلا کے کہا کہ وہ دفتر لاؤ جس میں امام کے دوستوں کا نام لکھا۔ میرے پاس کوئی دفتر نہیں ہے، کہیں گے تازیہ نے مارے مسلسل تازیہ کہیں جملہ کو ضبط اس کے بعد پھر ان کو جسمانی تکلیف دی گئی۔ محمد ابن ابی عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اس منزل پر تھا کہ اب تکلیف مجھ سے برداشت نہ ہو سکی تاجرانوں، کیونکہ میں ہارون کے دربار میں کھڑا، مگر میرے کانوں میں ابن دراج کی بہت دور سے آواز آئی، ابن ابی عمر خبردار، صبر کا دامن ہاتھ بتائی۔ آپ نے دیکھا یہ ایک اس طرح سے تسلسل ہو جاتا ہے دوستوں میں، ایک ربط ہو جاتا ہے دوستوں میں، جہاں دوست کو کسی حالت میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بہر صورت امامت کے لیے یہ لازم ہے کہ ہر شے اس میں ہو۔ وہ کتاب صحیح امام مبین یا کتاب کا وہ پیسر انسانی کہ جس میں کتاب سما جائے، جس میں کتاب اس منزل پر پہنچ کر میں 2-3 باتیں عرض کروں گا اور آپ کی حد تک ظاہر وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ دعا کروں، امام مبین کو کتاب ماننے والے دوسرے مقامات پر جتنی آیتیں ہیں ان کے لیے کیا تعبیر کریں گے؟ کیا ہر مقام پر معنی بدلتے جائیں گے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن انسانیت کے ہر گروہ کو اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا، معنی بدل جائیں گے۔ جو امام ہند ان کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کتاب مبین ایک ہے، امام مبین ایک ہے، ہر ایک اپنے امام کو لے کر آئے۔
اپنے امام کو لے کر آئے گا. اس بات سے جہاں دو قسم کے امام ہیں, یہدون الی الجنہ و یدعون الی النار. دونوں مقام پر لفظ ائمہ آیا ہے, ائمۃ یہدون الی الجنہ و ائمۃ یدعون الی النار. ایک ائمہ کفر ہے, ایک ائمہ ایمان ہے. کافر آئے گا تو اپنے سردار کو لائے گا, مومن آئے گا تو اپنے سردار کو لائے گا. وہاں کتاب مبین کے کیسے مانا ہوں گے؟ دوسری منزل سے اثر کیا ہے اور بہت سارے اختتام ارشاد ہوا کہ مریدو, ہم نے یہ ارادہ کیا, ہم نے نحن الموتى, ہم مردوں کو ملاتے ہیں, ہم نے ارادہ کیا کہ مریدو ان نمنا, کہ ہم احسان کریں علی الذین استضعفوا فی الارض, ان لوگوں پر احسان کریں جن کو دنیا کمزور بنا رہی ہے, جن کو دنیا شریف بنا رہی ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ان کو امام بنائے, ان کو وارث نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. امام کی جمع ائمہ ہے. اب کون سے کتاب سے معنی کیے جائیں گے؟ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جن کو دنیا نے کمزور بنایا ہے ان کو وارث بھی بنائے, امام بھی بنائے. نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين, امام بنائے, وارث بنائے, سلطانی نہیں, شاہی نہیں, زمین پر قبضہ و تسلط نہیں. دو لفظ استعمال کیے, وہ امام ہے اور وارث ہے. وہ دو لفظوں کا تعلق تو دیکھیے, جو امام ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے, جو وارث ہوتا ہے وہ امام. یہ ہے قرآن سے نیچے ہوئی زیارت وارث. السلام علیکہ یا وارث آدم السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. جو امام ہوتا ہے وہی وارث ہوتا ہے, جو امام نہیں ہوتا وہ وارث نہیں ہوتا. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحين. ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہمارے زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے, بادشاہ نہیں. بادشاہ کا تقوار ہے, امام کی وراثت اور وارث عرض ہے امام. وارث عرض مادت المراث کی حکومت کر رہا ہے. اگر نجومی نے یا ساحر نے, جادوگر نے اگر خلاف منشا امام اگر یہ حرکت کرنی چاہیے کہ 10 سے 10 قانون کی موجودگی میں نوالے کو اڑا دے ہوا میں, تو وارث عرض وہ ہے جو زمین پر بچھے ہوئے قالین پر بچھے ہوئے شیر کو خداوندہ ہم کو کامل ہمارے ہمارے ملت کے متحد کر مملکت کے مستحکم کرنا چاہیے.